آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مسلم لیگ کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا اور کب عمل میں لایا گیا۔ تو بات ہے 30 دسمبر 1906 کی۔ ڈھاکہ میں نواب سلیم اللہ خان کی میزبانی میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس منعقد ہوئی تھی۔ جیسے ہی یہ اجلاس ختم ہوا 30 دسمبر کو، اس کے بعد مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ڈھاکہ جگہ کا نام ہے۔ تو اس کے قیام میں کس نے کردار ادا کیا؟ پہلا نام تو وہی ہے نواب سلیم اللہ خان آف ڈھاکہ، پھر ہے آغا خان سوم، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک۔ یہ چار نام جو تھے اس کو ہم شملہ معاہدے میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پھر ہے سوال ہمارے پاس کہ اس کا قیام کیوں عمل میں لایا گیا؟ تو پہلی بات ہے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ شملہ معاہدہ میں بھی یہی باتیں تھی اور مسلم لیگ کے قیام کے پیچھے جو محرکات یا جو باتیں تھی وہ بھی یہی ہے۔ کانگریس کی ہندو اکثریت تھی اور وہ سیاست میں کوشش کر رہے تھے کہ ہندوؤں کو ہی زیادہ مواقع ملے، تو اس لیے مسلمان ایک خوف کی وجہ سے بھی، خوف تو نہیں کہہ سکتے لیکن کہہ سکتے ہیں وہ اپنے لیے مواقع تلاش کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی الگ شناخت بھی برقرار رکھنی تھی، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ہماری ثقافت، ہمارا رہن سہن کے طریقے، لباس، سب کچھ جو ہے وہ ان سے الگ ہے۔ پھر ہے سرکاری ملازمتوں میں کمی۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ 1857 کے بعد مسلمانوں کو انگریزوں نے بالکل ان چیزوں سے الگ کر دیا تھا، سرکاری عہدوں سے، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان خود بھی الگ ہو گئے تھے، وہ غصہ جو تھا وہ ان کے اندر پل رہا تھا۔ تو پھر یہاں پہ آ کے 1900 کے بعد میں کہوں گی کہ اکثریت یہی باتیں تھی کہ اب مسلمانوں کو پتہ چلا انہیں سرکاری ملازمتیں چاہیے، وہ بالکل پیچھے رہ گئے ہیں، ان میں تعلیمی پسماندگی آ رہی ہے۔ اور ایک اور چیز جو تھی کہ 1905 میں بنگال کی جو تقسیم ہوئی تھی، تو مسلمان تو خوش تھے اس سے، کیونکہ مسلمانوں کو ایک بڑا اکثریتی صوبہ بھی مل گیا تھا، اس لیے مسلمان اس کی تقسیم کی منسوخی سے بھی ڈر رہے تھے۔ تو یہ ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا۔